اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ شعراء آیت نمبر 152 سے ہے جی، جو تسلسل ہے صالح علیہ السلام کا تذکرہ وہ ہم نے سن لیا تھا، جہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو ہی گھر تراش لیتے تھے اور ماہر تھے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے۔ اور پھر ان کے نبی نے کہا تھا صالح نے علیہ السلام نے کہ حد سے مت بڑھو۔ اب اس کے جواب میں قوم نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا، اس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے جی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں یعنی صالح علیہ السلام کی قوم جو فساد پھیلانے والے ہیں زمین پر، ولا یصلحون، اور یہ نہیں اصلاح کی طرف آتے، فسادیے ہیں اور اللہ کا خوف بھی نہیں کھاتے اور اصلاح کی طرف بھی نہیں آتے کہ اپنی اس فسادی طبیعت کو ختم کر دیں۔ اور الٹا ان بدبختوں نے نبی کو کیا کہہ دیا، یہ جملہ جو ہے وہ ان کے گناہ کو سنگین کر گیا، جو عذاب الہی کا باعث بنا۔ قالو، کہا قوم نے، انما، بے شک اس کے، انت، تو، یعنی اے صالح، من المسحرین، ہمیں لگتا ہے تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، دوسرے الفاظوں میں جب کسی شخص پر کوئی جادو یا جن کے آثار ہوں تو وہ پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، انہوں نے صالح علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ جس طرح پاگل حرکتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو بہک گیا ہے، تو اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ معاذ اللہ، یہ اس قوم کا جملہ تھا۔ ما انت، تو الا بشر مثلنا، تو اسی طرح کا انسان ہے جس طرح کا ہم انسان ہیں، تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح کا انسان ہے، ایسا ہی بشر ہے جیسے ہم بشر ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو کوئی اور مخلوق رسول بنا کر بھیجتا، کوئی فرشتہ آتا، تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ اچھا جی، فأتی، پس تو ایسے کر، لے آ، بآیتن، ایک معجزہ، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنے کہنے میں سچا ہے، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے نا تو پھر ایک معجزہ لا کے بتا۔ اور یہ معجزہ بھی قوم نے ڈیمانڈ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور قوم نے کہا اچھا وہ سامنے پہاڑ ہے نا، اس طرح کر اس پہاڑ میں سے نا ایک اونٹنی نکال کے دکھا دے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ پھر کیا اور صالح علیہ السلام کو اونٹنی والا معجزہ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے کہا جی لے آ، اگر کوئی معجزہ ہے تاکہ ہم یہ جانیں اگر تو اپنے کہنے میں سچا ہے۔ قال ھذہ ناقۃ اللہ، پھر جب اللہ نے پہاڑ کی میں سے اونٹنی کو نکالا تو فرمایا صالح علیہ السلام نے، یہ وہ اونٹنی ہے، شربن، اس کے لیے پینا ہے، وَلَكُمْ شربن، اور تمہارے لیے بھی پینا ہے، یوم معلوم، یہ تم ایک دن جان لو۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے ایک دن اس بستی میں جو چشمہ تھا نا، جو کنواں تھا، اس سے کون پیے گا؟ اونٹنی پیے گی، اور ایک دن جو ہے وہ بستی والے پیے گے، یہ تم جان لو۔ تم نے معجزہ مانگا ہے، اللہ نے اب معجزہ دے دیا ہے، یہ اونٹنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن تم پانی پیو گے اس چشمے سے، اس کنویں سے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ ولا تمسوها، ہرگز مت چھونا، بسوء، اس کو گناہ کے لیے سبب، یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے مت چھونا، ٹھیک ہے۔ فیأخذکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پکڑ لے گا، عذاب یوم عظیم، اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے اللہ کی اس اونٹنی کو، اس معجزے کو اگر تم نے کوئی تکلیف دی یا اس کو کوئی ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، اب ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی، ایک دن یہ پیتے، ان کو چبھ گئی بات، ٹھیک ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ اب اونٹنی کو قتل انہوں نے کس انداز سے کیا، انہوں نے نا اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یہ جو پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، چاروں ٹانگوں اونٹنی کے پیچھے کیا کر دیا،
ہاں جی، وہ رگیں کاٹ دیں، جس سے اونٹنی کمزور اگر ظاہری بات ہے اونٹنی چلتی ہے، اب جب انسان کے پاؤں میں ہمیں بھی لگ جائے پاؤں میں تو کیا ہماری چال ٹھیک رہتی ہے؟ ہم نہیں ٹھیک رہتی، ہم 4 قدم چلیں تو تھک کر کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ حال انہوں نے کیا، کٹ لگا دیے اس کے پیروں پر اونٹنی کے، تاکہ یہ اونٹنی چلے نا تو کیا ہو، تکلیف دے کر خود ہی نیچے گر جائے اور پھر ہم اس کو آرام سے مار دیں گے جی۔ یہ سازش کی تو اللہ نے کہا فَعَقَرُوهَا، انہوں نے کاٹ دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر ہو گئے ندامت کرنے والوں میں سے۔ کس بات کی ندامت جی؟ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صالح علیہ السلام پر وحی آئی اور صالح علیہ السلام نے کہا تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، 3 دن کا وقت ہے، چوتھے دن تم اس دنیا میں بچو گے نہیں۔ جب یہ جملہ سنا نا اس قوم نے تو ڈر گئے۔ یہاں پر ندامت کا مطلب توبہ والی ندامت نہیں ہے، ان کو یہ پریشانی ہوگی کہ ہم اب مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ یہ حابیل اور قابیل کے تذکرے میں بھی ہم نے سنا تھا کہ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تو وہاں پہ بھی نادمین کا الفاظ ہے کہ اس نے قتل کرنے کے بعد نادم ہوا تھا۔ یہاں پر وہ نادم اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس سے کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، وہ نادم اس لیے ہوا تھا کہ اس کو ہائے مجھے اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ میں اپنے اس بھائی کو دفن کر سکوں، وہ چڑیا اور کوا والا معاملہ ہوا تھا، تو اس بات کو دیکھ کر نادم ہوا تھا کہ یار میرے اندر تو اتنی بھی عقل نہیں کہ اپنے اس بھائی کو میں نے قتل کر دیا تو زمین کھود کے دفن کر دوں۔ تو یہاں بھی ندامت ان کو دلی نہیں تھی، اللہ کے خوف کی ندامت نہیں تھی، اس کی ندامت تھی کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن رب نے کہا تم میں سے اکثر جو ہے نا پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بہت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ بار بار 3 دفعہ جملہ جو ہے وہ رپیٹ ہو چکا ہے جی۔ اگلی قوم جی، لوط علیہ السلام کی قوم، سدوم اس قوم کا نام تھا، اور لوط علیہ السلام اور کون سے پیغمبر ایک ساتھ ہیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام، کزنز ہیں یہ، ٹھیک ہے، بھائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قوم میں تھے اور وہ دوسرے قوم میں تھے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کذبت قوم، تکذیب کر دی قوم لوط نے، قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کر دی۔ یہاں بھی وہی جملہ آئے تو ان کے پاس کون تھے؟ لوط علیہ السلام، لیکن وہی بات ہے، ایک لوط کی تکذیب کرنا تمام انبیاء کی تکذیب شمار ہوا جی۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نے اس قوم کے لیے، لوطن، اس بھائی کا نام لوط تھا، الا تتقون، لوط نے اپنی قوم سے کہا کیوں اللہ کا خوف نہیں کھاتے ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے بڑا امانت دار رسول ہوں۔ وہی جملے بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، پچھلے 3 آپ سن چکے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، کسی اجر کا میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ جس طرح پیچھے تینوں پیغمبروں نے وہی جملہ کہا، سیم وہی جملہ لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کے پاس جا کر لوں گا۔ اچھا جی، اتاتونا، کیا تم آتے ہو، الذکرانا، مردوں کے اوپر، من العالمین، اس جہاں میں رہنے والے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اس قوم کے بارے میں، کہ تم دنیا میں وہ گناہ کرتے ہو جو آج سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ کیا تھا؟ رب نے کہا تم مردوں کی طرف آتے ہو، تمام مردوں کی طرف۔ یہ ایسے بدبخت تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم لوگوں کے لیے بنایا ہوا جو ہے ہر جوڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے ساتھ تسکین کے لیے پیدا کیا، تو یہ ایسے ظالم تھے کہ یہ اپنی جو جسمانی خواہشات تھی وہ مردوں پر پورا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تم نہ جو ہے وہ مردوں پر آتے ہو، وَتَذَرُونَ، اور چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم، جو اللہ نے تخلیق کیا ہے تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہارے جوڑے یعنی عورت کے طرف۔ تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے عورتیں دے رکھی ہیں، تم نے ان عورتوں کو چھوڑ کر کیا کیا؟
مردوں کی طرف جو ہے نا وہ اس راہ کو اختیار کیا. بل انتم بلکہ تم ایسے ہو قوم عادون ایسی قوم ہو جو حدوں کو پھلانگ چکی ہو, تم حدوں کو پھلانگنے والی قوم ہو. یہ ایسا گناہ ہے جو آج سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا, تم اتنے بدبخت ہو. اب وہی بات قوم کا جواب, قالوا لئن لم تنتہی, کہا قوم نے اگر تو باز نہ آیا, یا لوط اے لوط اگر تو ہمیں منع کرنے سے باز نہ آیا, لتکونن تو البتہ ہم کر دیں گے من المخرجین, تجھے اس بستی سے ہی نکال دیں گے. تو بڑا صاف ستھرا اور نیک بنا پھرتا ہے, ہم تجھے اس بستی سے ہی باہر نکال دیں گے اگر تو باز نہ آیا, تو ہمیں منع کرنے سے رکا نہیں. اچھا جی, اب لوط علیہ السلام نے جواب دیا, قالا کہا لوط علیہ السلام نے, انی بے شک میں, لعملکم تمہارے اس بد عمل سے, من القالین بہت بیزار ہوں. قالین جو ہے نا عربی میں اس بیزاری کو کہتے ہیں جو ناپسندیدگی اور نفرت کی انتہا ہوتی ہے. ہمیں بھی دنیا میں اگر کسی سے انتہائی نفرت ہو جائے, ہم اس کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو لوط علیہ السلام نے کہا تم نے ایسا برا عمل کر رہے ہو کہ ناپسندیدگی یعنی نفرت بیزاری کی انتہا جو ہے نا میں اس عمل سے ہوں کہ تم یہ کیسا عمل کرتے ہو. پھر جب دیکھا قوم باز نہیں آئی, اور کیا کہا اب یہ سنیں گے کہ جب فرشتے ان کے پاس کیا بن کر آئے تھے, 2 خوبصورت بچے بن کر, آپ پیچھے سنا ہے غالباً, تو یہ ساری قوم پہنچ گئی تھی کہ لوط تو جانتا ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں, ان دونوں کو نکال تاکہ ہم اپنی تسکین کو پورا کر سکیں. تو اس وقت نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب آیا تھا. وہ والا حصہ یہاں سے حذف ہے, وہ دوسرے مقام پر ہے, آپ سن چکے ہیں پہلے. اب جب قوم باز نہیں آئی تو انہوں نے دعا کی, جب بالکل سارے لوگ لوط علیہ السلام کے دروازے کے باہر موجود تھے, اور ان 2 انسانوں لڑکوں کو جو در حقیقت فرشتے تھے ان کے لیے طلب کر رہے تھے کہ نکالو ان 2 لڑکوں کو, میں ان کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بدکاری کرنی ہے. تو اس وقت دعا کی لوط علیہ السلام نے, ربی نجنی, اے اللہ مجھے نجات دے دے, واہلی اور میرے اہل خاندان والوں کو نجات دے دے, مما یعملون جو یہ بد عمل کر رہے ہیں, اس بد عملی سے مجھے اور میرے اہل کو خاندان والوں کو نجات دے دے. پھر اللہ نے کہا فنجیناہ, پس ہم نے کیا کر دیا, نجات دے دی اس کو, واہلہ اور اس کے خاندان کو, اجمعین سب کے سب کو نجات دے دی, ایک کو چھوڑ دیا تھا. کون جی, الا سوائے اس کے, عجوزن ایک بوڑھی, فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والی تھی. کون بوڑھی جی, یہ بیوی تھی, یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. ایسی بدبخت بیوی تھی کہ نبی کی بیوی تھی, لیکن اس کا ساری دلی وابستگیاں کس کے ساتھ تھیں جی, اپنے ان گندے ترین لوگوں کے ساتھ تھے. تو پورے خاندان میں سے اللہ نے سب کو بچا لیا تھا, لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی تھی. اللہ نے کہا ثم پھر, دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا, جڑ ہی ختم کر دی, الآخرین باقیوں کی, پھر کسی کو باقی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا. کون سا عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ ہونے لگا ہے. وَأَمْطَرْنَا بارش کر دی ہم نے, علیہم ان کے اوپر, مطرن ایک بہترین بارش. وہ بارش کس کی تھی جی, پتھروں کی بارش تھی, نشان زدہ پتھروں کی بارش تھی کہ کون سا پتھر کس کے سر پہ لگنا ہے اور کس پتھر نے کس کو کچلنا ہے. وہ نشان زدہ پتھر تھے, ایسی بارش کی گئی. فساء بس بہت بری تھی, مطرو یہ بارش, المنذرین ڈرائے جانے والوں کو. ان کو ڈرایا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا, لیکن یہ نہیں ڈرے, بس ان کے اوپر یہ بدترین بارش جو ہے نا پتھروں کی رب نے برسا دی. اور ان کے ساتھ دوسرا عذاب بھی آیا تھا دوسرے مقام پر. کیا ہوا تھا, ایک تو بارش ہوئی تھی, ان کو چھتوں کے بل یعنی زمین یوں چھت اٹھائے پٹاخ کر کے نیچے مار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم پیچھے سن آئے ہیں. وما کان اکثرهم, ان تم میں سے نہیں ہے اکثر مومنین, مومن. تم اب بھی جو ہے نا وہ اکثر تم میں سے مومن نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, تمہارا رب جو ہے نا بڑا غالب اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھو ٹائم کتنا ہوا. تو دیکھیں بار بار وہی جملے,
بس ٹھیک ہے جی، یہاں ختم کرنا